بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب کا عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 80. استصحاب کے تنبیہات میں سے دوسری تنبیہ. استصحاب کے بارے میں کل 12 تنبیہات بیان کرنا شروع کیا. ان میں سے تنبیہ اول مکمل ہو گئی. تنبیہ اول مستصحب کے بارے میں تھی، یہ تفصیلات پہلے بیان کر دیا. اور تنبیہ دوم بھی مستصحب سے مربوط ہے. استصحاب کے تنبیہات میں سے دوسری تنبیہ بھی مستصحب کے بارے میں ہے. اس تنبیہ میں مستحب کے کئی اقسام بیان کرتے ہیں. ایک تقسیم میں مستحب کے 2 اقسام بنتے ہیں. مستحب امر قار یعنی ثابت ہے. ایک صورت مستحب امر ثابت ہے جس کے تمام اجزاء ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں. امر ثابت یا امر قار سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو تمام اجزاء ایک ساتھ وجود میں آتے ہیں، جیسا کہ زید، بکر، عدالت زید وغیرہ. تو بکر، زید وغیرہ امر ثابت کہلاتے ہیں. امر قار ہے، مستقر ہے. یہ ایک صورت. اس کے مقابل میں کبھی مستصحب امر غیر قار یعنی غیر ثابت ہوتے ہیں، جس کے اجزاء ایک ساتھ وجود میں نہیں آتے ہیں بلکہ جز بجز پیدا ہوتے ہیں. ایک جز ختم ہونے کے بعد دوسرا جز اس کی جگہ پر وجود میں آتا ہے، جیسا کہ زمان یا زمان سے مربوط چیزیں. امر غیر قار کی مثال خود زمان ہے. تو زمان کا ہر سیکنڈ، ہر حصہ ختم ہونے کے بعد دوسرا حصہ اس کے لیے قائم مقام ہوگا اور یہ تسلسل جاری رہتا ہے. مثل تکلم، گفتگو کرنا. تو گفتگو کے تمام اجزاء ایک ساتھ وجود میں نہیں آتا ہے بلکہ ایک جملہ، ایک لفظ بولنے کے بعد دوسرا جملہ، دوسرا لفظ آئے گا. اسی طرح تسلسل جاری رہتا ہے. اور چشمے کا جاری ہونا وغیرہ. چشمہ نکلنا ایک ساتھ چشمے کے سارے پانی باہر نہیں آتا ہے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے باہر آتا ہے. تو یہ امر غیر قار کی مثالیں ہیں. استصحاب کی تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ مستصحب امر ثابت ہونے کی صورت میں یقیناً استصحاب جاری ہوتا ہے. یہ صورت محل بحث سے خارج ہے. اگر مستصحب امر ثابت ہو، امر قار ہو، تو اس میں استصحاب جاری ہونے میں گفتگو نہیں ہے، کیونکہ وہ یقیناً مستصحب واقع ہو سکتا ہے، استصحاب کر سکتے ہیں. اصل گفتگو امر غیر ثابت کے بارے میں ہے. کیا ان میں بھی استصحاب جاری ہو سکتا ہے یا نہیں؟ امر غیر قار غیر ثابت میں گفتگو ہے اور استصحاب جاری کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. استصحاب کی تعریف کی روشنی میں امر غیر ثابت میں استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے. اب پہلے مصنف کہتے ہیں کہ خود استصحاب کی تعریف کو ہم دیکھیں گے ابقاء ما کان. تو اس تعریف کی روشنی میں امر غیر ثابت میں استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو جز پہلے موجود ہونا یقینی تھا اس کا خاتمہ ہونا یقینی ہے، اور جس جز کے بارے میں شک ہے اس کی بقا میں شک نہیں ہے بلکہ اس کے حدوث میں شک ہے. لذا قانون کے مطابق 3 چیزوں میں استصحاب جاری نہیں ہوگا. پہلا خود زمان میں، کیونکہ خود زمان میں استصحاب کے ارکان پورے نہیں ہے. پہلا جس کا وجود میں آنا یقینی تھا وہ تو ختم ہو گیا، اس کی بقا میں شک نہیں ہے، بلکہ دوسرے جز کے حادث ہونے میں شک ہے. تو استصحاب تب جاری کرتے ہیں جب بقا میں شک ہو. تو زمان میں بقا میں شک نہیں ہوتا ہے. دوسرا زمانیات میں، یعنی ان چیزوں میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا جو زمانیات ہو، یعنی زمان سے مربوط چیزیں ہو. تیسرا مقید بے زمان میں، یعنی وہ چیزیں جس کے لیے زمان قید ہے، زمان اس کے لیے شرط ہے، تو ان میں بھی قانون کے مطابق استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض اخبارین
سے یہ بات منقول ہے کہ وہ لوگ خود زمان میں استصحاب جاری ہونا جائز سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ حضرات ضروریات میں سے شمار کرتے ہیں، جیسا کہ محقق اسقر آبادی نے پہلے کہا تھا، لیل و نہار میں استصحاب کرنا بدیہی ہے، ضروریات میں سے ہے۔ جب خود زمان میں استصحاب جاری ہوتا ہے تو بطریق اولاد دوسرے اقسام میں جائز ہوگا۔ تو اخبارین کے نظر میں خود زمان میں استصحاب ہو سکتا ہے، تو مقید بزمان یا زمانیات میں بطریق اولا استصحاب جاری ہونا چاہیے، یہ اخبارین کا نظریہ ہے۔ مستذہب زمان یا زمانیات میں سے ہو یا زمان کی قید ہونے کی صورت میں استصحاب جاری ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں مصنف کی تحقیق۔ اب پہلے بطور کلی مصنف نے فرمایا 3 چیزوں میں قانون کے مطابق استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 3 چیزیں خود زمان، دوسرا زمانیات یا مقید بزمان۔ اب یہاں سے صاحب کتاب ہر ایک کے بارے میں الگ الگ تفصیل دیتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں۔ صاحب کتاب پہلے مستصحب خود زمان والی صورت کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ اگر مستصحب خود زمان ہو، زمان کا استصحاب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں استصحاب جاری ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے اقسام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی نظر میں زمان میں استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر لیل، رات اور نہار دن کی بقا میں شک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جزء مشکوک دن اور رات کے جزء ہونے میں شک ہوتا ہے۔ خود زمان کے استصحاب کی مثال لیل اور نہار کا استصحاب ہے، تو انسان کے لیے شک ہوتا ہے کہ آیا رات باقی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح دن باقی ہونے میں شک ہے، تو جس جز کے بارے میں شک کرتا ہے جز مشکوک دن اور رات کے جز ہونے میں شک ہوتا ہے، اور جز مشکوک پہلے موجود نہ ہونا یقینی ہے۔ یعنی جس جز میں انسان شک کرتا ہے کہ آیا یہ جز رات کا حصہ ہے یا نہیں۔ بطور مثال رمضان کا روزہ ہے، انسان شام کے نزدیک ہے تو فرض کرتے ہیں شام 5:20 پر وہ چیک کرتے ہیں کہ آیا 20 منٹ کا جو جز ہے وہ دن کا جز ہے یا نہیں، یا رات کا جز ہے۔ تو جو موجودہ جز ہے اس کا رات کا جز ہونا مشکوک ہے یا دن کا جز ہونا مشکوک ہے، اس کے حدوث میں شک ہے، بس اس کی بقا میں شک نہیں ہے۔ جس جز کے بارے میں شک کرتا ہے اس کی بقا میں شک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ حادث ہونے میں شک ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جز مشکوک کو دن اور رات کا حصہ قرار دینے کے لیے استصحاب نہیں کر سکتے ہیں۔ جس جز مشکوک میں انسان شک کرتا ہے کہ آیا یہ جز دن کا جز ہے یا رات کا جز ہے یا نہیں ہے، تو اس جز کو دن کا حصہ قرار دینے کے لیے استصحاب نہیں کر سکتے ہیں، یا وہ جز رات کا حصہ قرار دینے کے لیے استصحاب نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر جناب شیخ کا کہنا ہے کہ ایک طریقہ کار کے ذریعے سے زمان میں استصحاب جاری کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دن اور رات میں سے ہر ایک کے اجزاء کا مجموعہ اور اس کی نظر میں ایک چیز شمار ہوتی ہے۔ اب صاحب کتاب نے بعد میں تعویل کیا ہے کہ اگر ہم دن اور رات کو عرف کی نظر سے دیکھیں گے تو اس صورت میں عرف جو ہے پوری رات یا پورا دن اس کے اجزاء کو الگ الگ حساب نہیں کرتے، شمار نہیں کرتے، بلکہ ان سب کو ملا کے ایک چیز شمار کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں دن اور رات کا استصحاب کرنا صحیح ہوگا۔ اس کے وجود میں آنا پہلے جز کے وجود سے حساب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عرف میں دن موجود ہونا تب کہلاتے ہیں جب اس کا پہلا جز وجود میں آتا ہے، یعنی صبح ہوتے ہی دن شروع ہوتا ہے، عرف کی نظر میں دن ہو گیا، دن موجود ہوا، اور اس کی بقا سے مراد آخری جز کا تحقق نہ ہونا ہے، یعنی دن باقی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا آخری جز ابھی نہیں آیا ہے، یعنی دن چل رہا ہے، جب اس کا آخری جز آئے گا تو دن کا خاتمہ ہوگا۔ یہ عرف کی نظر میں ایسا ہے۔
اور ارتفاع سے مراد آخری جز موجود ہونا ہے، اور دین ختم ہونا سے مراد یہ ہے کہ اس کا آخری جز آ گیا ہے، آخری حصہ، آخری جز، آخری سیکنڈ آیا تو دین ختم ہو گیا۔ اسی طرح رات کے سلسلے میں بھی یہی ہے، رات کی بقا تب تک ہے جب اس کے آخری جز نہیں آیا ہے، جب آخری جز آئے گا تو رات کا خاتمہ ہوگا، اور رات کا وجود تب شروع ہوتا ہے جب اس کا پہلا جز وجود میں آتا ہے۔ یہ نظر عرفی ہے۔ اگر ہم عرف کی نظر سے دیکھیں تو دن اور رات میں استصحاب صحیح ہے۔ الامر الثانی، تنبیہ دوم، دوسری تنبیہ یہ ہے کہ انہ قد علم من تعریف الاستصحاب وادلتہ، بے شک استصحاب کی تعریف اور اس کے ادلہ سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے، ان موردہ الشک فی البقاء، بے شک استصحاب کا مقام اور مورد شک بقا ہے، باقی ہونے میں شک ہونا ہے۔ وہوا وجود ما کان موجودا فی زمان السابق، وہوا یہ بقا سے مراد وجود ما کان موجودا فی زمان السابق، جو چیز زمان سابق میں موجود تھی اس کے بقا میں، اس کے باقی ہونے میں، اس کا موجود ہونے میں شک ہونا ہے۔ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَدَمُ جِرْيَانِ الْاسْتِصْحَابِ فِي نَفْسِ الزَّمَانِ، اور اس تعریف پر مترتب ہوتا ہے عدم جریان الاستصحاب فی نفس الزمان، خود زمان میں استصحاب جاری نہ ہونا مترتب ہوتا ہے، یعنی اس قانون کے مطابق، اس تعریف کے مطابق خود زمان میں استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے۔ ولا فی الزمانی الذی لا استقرار لوجودہ، اور اس چیز میں بھی استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے جو زمانی ہے، زمان والا ہے، زمان سے مربوط ہے، الذی لا استقرار لوجودہ، اس کی وجود کے لیے کوئی استقرار نہیں ہے، بل یتجدد شیئا فشیئا علی التدریج، بلکہ وہ تدریجاً آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا حصہ وجود میں آتا ہے، جز بجز وجود میں آتا ہے۔ وَقَذَا فِي الْمُسْتَقَرِّ الَّذِي يُؤْخَذُ قَيْدًا لَهُ، اسی طرح تیسری وہ چیز ہے جس میں استصحاب جاری نہیں ہونا چاہے، اس امر مستقر میں بھی استصحاب جاری نہیں ہونا چاہے، الَّذِي يُؤْخَذُ قَيْدًا لَهُ، جس میں زمان کو قید اور شرط قرار دیا گیا ہے، قید لگائی گئی ہے، تو اس میں بھی مقید بزمان کہلاتے ہیں، استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے۔ الا مگر انہ یظہر من کلمات جماعت جریان الاستصحاب فی الزمان، مگر یہ کہ بعض علماء کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے جریان الاستصحاب فی الزمان، خود زمان میں استصحاب جاری ہونا ظاہر ہوتا ہے، بعض علماء کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خود زمان میں استصحاب جاری ہوتا ہے، جیسا کہ اخبارین میں سے بعض علماء نے زمان میں استصحاب جاری ہونے کا کہا ہے۔ فَيَجْرِي فِي الْقِسْمَيْنِ الْآخِرَيْنِ بِطَرِيقٍ أَوْلَىٰ، جب خود زمان میں استصحاب جاری ہو چکا تو دوسرے دو اقسام میں بِطَرِيقٍ أَوْلَىٰ استصحاب جاری ہوگا۔ دو اقسام سے مراد زمانیات اور مقید کے زمان میں استصحاب جاری ہونا بِطَرِيقٍ أَوْلَىٰ ثابت ہوگا۔ بل تقدم من بعض الاخباریین ان استصحاب اللیل والنہار من الضروریات، بلکہ بعض اخبارین سے منقول یہ بات گزر گئی ہے کہ لیل و نہار میں استصحاب کرنا بدیہیات میں سے قرار دیا ہے انہوں نے، تو خود زمان ہے، لیل و نہار زمان ہے، تو زمان میں استصحاب کرنا واضح و بدیہی قرار دیا۔ جب زمان میں استصحاب جاری ہوتا ہے تو باقی زمانیات اور مقید بزمان میں استصحاب ہونا ثابت خود بخود ہو جائے گا۔ التحقیق ان ہنا اقساما ثلاثتا، بس مصنف فرماتے ہیں یہاں پہ تحقیق اور حقیقت کی نظر میں دیکھا جائے تو یہاں پہ تین اقسام موجود ہے، مستصحاب کے تین اقسام ہوں گے اور ہر ایک کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ اما نفس الزمان، اما سب سے پہلے خود زمان کی بات کرتے ہیں کہ خود زمان میں استصحاب ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو پہلے مصنف نے فتویٰ دیا فلا اشکال فی عدم جریان الاستصحاب فیہ لتشخیص کون الجزء المشکوک فیہ من اجزاء اللیل او النہار، کہ جزء مشکوک کو اجزاء اللیل و النہار میں سے ہونے کو مشخص کرنے کے لیے زمان میں استصحاب جاری
نہ ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی زمان میں استصحاب جاری نہیں ہوگا. فلا اشکال فی عدم جریان الاستصحاب فیہ، یعنی زمان میں استصحاب جاری نہ ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے. زمان میں استصحاب جاری نہیں ہوگا. زمان میں استصحاب جاری کیوں کرتے ہیں؟ لتشخیص کون الجزء المشکوک فیہ من اجزاء اللیل او النہار، کہ جس جز میں شک ہے اس جز کو اجزاء اللیل و النہار میں سے ہونا مشخص کرنے کے لیے زمان میں استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ لأن نفس الجزء لم يتحقق في السابق، کیونکہ خود وہ جز مشکوک پہلے زمانے میں تحقق نہیں ہوا ہے. فضلا عن وصف کونہ نہارا او لیلا، اور اس جز کا دن اور رات ہونا تو دور کی بات ہے. فضلا یعنی یہ بات تو چھوڑو کہ عن وصف کونہ لیلا او نہارا، کہ وہ جز مشکوک لیل و نہار کے ساتھ متصف ہو جائے. اصلا جز مشکوک کا تحقق ہونا یہ پتہ نہیں ہے. اب جز مشکوک رات اور دن کا وصف متصف ہونا تو بعد کی بات ہے، یہ تو دور کی بات ہے. خود جز کا تحقق ہونا ہی مشکوک ہے، اسی لیے زمان میں استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے. نعم لو اخذ المستصحب مجموع اللیل او النہار، نعم کے بعد صاحب کتاب زمان میں استصحاب جاری کرنے کے لیے ایک تعویل کرتے ہیں. نعم ہاں، لو اخذ المستصحب مجموع اللیل او النہار، اگر مستصحب کو لیل و نہار کا مجموعہ قرار دیا جائے. وَلُوحِظَ قَوْنُهُ أَمْرًا خَارِجِيًّا وَاحِدًا، اور لیل و نہار میں سے ہر ایک مجموعے کو خارج میں ایک چیز شمار کیا جائے، ملاحظہ کیا جائے. وَجُعِلَ بَقَاؤُهُ وَارْتِفَاعُهُ عِبَارَةً عَنْ عَدَمِ تَحَقُّقِ جُزْئِهِ الْأَخِيرِ، اور لیل و نہار کا باقی ہونا اور اس کا مرتفع ہونا عبارت قرار دے عن عدم تحقق جزء الاخیر، اس کے آخری جز کے تحقق نہ ہونے سے. یعنی لیل باقی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخری جز وجود میں نہیں آیا، ابھی تک رات ہے. یا دن باقی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دن کا آخری جز تحقق نہیں ہوا. وتجددہ، اور اس کا آخری جز متجدد نہیں ہوا ہے، وجود میں نہیں آیا تو وہ باقی ہے. او عن عدم تجدد جزء مقابلہ، یا دن باقی ہونے کا، رات باقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مد مقابل کا جز تحقق نہیں ہوا ہے. دن باقی ہے اس کا مطلب یہ ہے رات کا پہلا جز وجود میں نہیں آیا تو مطلب دن باقی ہے. وتجددہ، یا جز مقابل یعنی مد مقابل کا جز تحقق ہونا اس کا ارتفاع شمار ہوتا ہے. یعنی دن ختم کب ہوگا؟ جب اس کے مقابل کا پہلا جز وجود میں آئے گا. تو اگر ہم لو اخذ المستصحب مجموع اللیل او النہار، یہ جملہ شرط ہے، لو اس کی جزا یہ ہے اگر لیل و نہار کے مجموعے کو ملاحظہ کرے تو امکن القول بالاستصحاب بهذا المعنى فيه ایضا، تو استصحاب کا اس معنی کے مطابق اس زمان میں بھی استصحاب کے قائل ہونا ممکن ہے. امکن القول بالاستصحاب، استصحاب کا قائل ہونا ممکن ہے بهذا المعنى، اس معنی کے مطابق فیہ، یعنی فیہ کی ضمیر زمان کی طرف، فیہ ایضا یعنی زمان میں بھی استصحاب جاری ہونے کا قائل ہونا ممکن ہے، یعنی زمان میں استصحاب جاری ہونے کا کہہ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.